السلام علیکم میرے پیارے پیارے لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جو میرا دوسرا چینل ہے اردو اوریجنل، اس پر میں ایک ایکشن ناول کر رہی ہوں جس کا نام ہے مٹی کا کھیل۔ تو وہ کون کون سن رہا ہے؟ اگر کوئی نہیں سن رہا تو میں اس کا لنک یہاں پر رائٹ سائڈ پر، ٹاپ رائٹ سائڈ پر آئی بٹن میں دے رہی ہوں، وہاں اس کو کلک کریں اور وہاں جا کر وہ ناول انجوائے کریں۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ وہ ٹپیکل جیسے انٹینس ایکشن والا ناول ہوتا ہے، اس طرح کا ناول ہے۔ اب شروع کرتے ہیں صحرا کا چاند، ایپیسوڈ 12۔ دوسرا دن اس چھوٹے سے صحرائی گاؤں میں ادھر ادھر پھرتے، لوگوں سے باتیں کرتے گزر گیا۔ وافد سے بھی میرا ایک بار سر راہ دعا سلام ہوئی اور اس نے مزید کوئی بات نہ کی۔ رات کو وہ حسب وعدہ میرے پاس آیا تو اپنے ساتھ ایک منصوبہ بھی لایا تھا۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ جنگی کیمپ میں حفاظتی انتظام اتنا سخت ہے کہ میں نہ تو خود بغیر ان لوگوں کی مرضی کے کیمپ میں داخل ہو سکتا ہوں اور نہ ہی لیلا کو وہاں سے باہر نکال سکتا ہوں۔ اس بات کو تم اپنے ذہن سے نکال دو کہ تم اسلحے کی مدد سے اپنی ہونے والی بیوی کو قیدی کیمپ سے نکال سکو گے۔ وہاں صبح سے شام تک سخت پہرا ہوتا ہے، سارا دن اور ساری رات وقفے وقفے سے اطالوی سپاہی کیمپ کے چاروں طرف گشت لگاتے رہتے ہیں۔ چاروں کونوں کی نگران چوکیوں پر گارڈز موجود رہتے ہیں۔ وہاں مشین گنیں لگی ہیں۔ سپاہیوں کی بھاری نفری کیمپ میں موجود ہے۔ ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ہے۔ پیچھے بیس کیمپ سے ان کا وائرلیس سے باقاعدہ رابطہ قائم ہے۔ 1 منٹ میں پیچھے سے ان کی فضائی مدد پہنچ جائے گی۔ کیا آپ مجھے اس بات پر قائل کرنا چاہتے ہیں کہ میں لالا کا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دوں اور اسے اطالوی درندوں کے حوالے کر دوں؟ نہیں نہیں، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی منگیتر کو ان کافروں کے حوالے کر کے چلے جاؤ۔ میں تمہیں صرف صورتحال سے آگاہ کر رہا ہوں۔ میں تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ تم اس مہم کو اتنا آسان نہ سمجھنا۔ میں لالا کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ تجربے کار وافد نے اپنی داڑھی پر آہستہ سے ہاتھ پھیرا، پھر بولا، میرے عزیز، جان قربان کر دینے سے تم لیلا کو حاصل نہیں کر سکو گے۔ جان قربان کر دینے سے کیا ہوگا؟ نہ جانے ان اطالویوں اور جرمنوں نے کتنے بے گناہ مسلمانوں کو لیبیا کے شہروں اور دیہاتوں میں شہید کیا ہے۔ ان کی طرح اگر تم بھی گولیوں کی زد میں ختم ہو جاؤ گے تو کیا فرق پڑے گا؟ مقصد یہ ہے کہ تمہیں کسی ایسے منصوبے پر سوچ سمجھ کر عمل کرنا ہوگا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹنے پائے، تم زندہ بھی رہو اور اپنی منگیتر کو یہاں سے نکال کر بھی لے جاؤ۔ تو پھر آپ ہی مجھے کوئی مشورہ دیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ ان اطالویوں سے بھی واقف ہیں اور اس سارے علاقے کو بھی جانتے ہیں۔ میں نے اس معاملے پر بہت غور کیا ہے، 2 دن سے سوچ رہا ہوں، آخر ایک ہی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تمہیں قیدی کیمپ میں سرنگ لگانی ہوگی۔ میں وافد کا منہ تکنے لگا۔ اس نے میری حیرانی کی پرواہ کیے بغیر کہا، سرنگ کے سوا ایسا کوئی طریقہ، کوئی منصوبہ نہیں ہے جس پر عمل کر کے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکو۔ لیکن سرنگ کھودنا بھی تو خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کیا نگران پوسٹ کے گارڈز اور گشت لگانے والوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا؟ کیمپ کے ارد گرد کا سارا علاقہ صحرائی ہے، میں کیسے سرنگ لگا سکوں گا؟ تم نے قیدی کیمپ کے ارد گرد کا سارا علاقہ نہیں دیکھا ہے۔ یہ سارا علاقہ خالی نہیں ہے۔ تم نے غور نہیں کیا؟ کیمپ کے پیچھے ایک ہوائی جہاز کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے۔ یہ ہوائی جہاز اتحادیوں کا تھا۔ وہ کیمپ پر بمباری کرنے آیا تھا کہ اطالوی مشین گن نے اسے گرا دیا۔ یہ آج سے 1 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ جہاز گر کر تباہ ہو گیا۔ اس کے ہواباز نے پیراشوٹ سے چھلانگ لگا دی تھی، جو بعد میں گرفتار نہ ہو سکا اور صحرا میں فرار ہو گیا۔ جہاز کا انجن تو جل کر تباہ ہو گیا، لیکن باقی ڈھانچہ محفوظ رہا۔ اطالویوں نے اس کے اندر سے کام کی چیزیں نکال لی اور جہاز کے شکستہ ڈھانچے کو وہیں پڑے رہنے دیا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں وہ سننے کے لیے بےتاب ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس تباہ شدہ جہاز کے ڈھانچے سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ تمہیں اس جہاز کے اندر چھپ کر جہاز کے نیچے زمین میں سے کیمپ کے اندر تک سرنگ کھودنا ہوگی۔ بس صرف یہی ایک طریقہ ہے جس کی مدد سے تم قیدی کیمپ میں اپنی منگیتر کے پاس پہنچ سکتے ہو۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یہ تباہ شدہ جہاز کیمپ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ جہاز کا ڈھانچہ قیدی کیمپ سے 20-22 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ زیادہ سے زیادہ 25 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ یوں تمہیں صرف 25 فٹ کی سرنگ کھودنی پڑے گی۔ سرنگ کھودنے کے سارے اوزار میں تمہیں مہیا کر دوں گا۔ یہ سرنگ زمین کے اندر ہی اندر سے ہوتی ہوئی قیدی کیمپ کی خاردار تار کے گچھوں کے نیچے سے ہو کر کیمپ کے آخری کیبن تک آئے گی۔ کسی کو شک نہیں ہوگا کہ تم جہاز کے اندر سے سرنگ کھود رہے ہو۔ کوئی سپاہی جہاز کے ڈھانچے کی طرف جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ یوں تم دشمن کی نظروں اور دھوپ کی تپش سے محفوظ رہ کر اپنا کام کر سکو گے۔ زمین نرم اور ریتیلی ہے۔ اندر سے نکلی ہوئی مٹی تم جہاز کے اندر کسی جگہ ڈال سکتے ہو۔ تمہیں صرف اتنی احتیاط کرنی ہوگی
کہ وہاں کسی قسم کی آواز پیدا نہ ہو۔ جب تم سرنگ پوری طرح کھود لوگے تو تمہیں اس دن کا انتظار کرنا ہوگا جب اطالوی سپاہی گاؤں والوں کو کیمپ میں کام کرنے کے لیے لے جانے آئیں گے۔ تم بھی ان لوگوں کے ساتھ جاؤ گے اور لیلا کو کسی طرح خبردار کرو گے کہ ہفتے کی رات وہ تیار رہے۔ اگر یہ کام بھی تم نے خوش اسلوبی سے کر لیا تو اس کے بعد تمہیں ہفتے کی رات کا انتظار کرنا ہوگا، جس رات اطالوی سپاہی خوب پیتے پلاتے ہیں۔ یہ ان کی کمزوریوں کی رات ہوتی ہے۔ اس رات تم لیلا کو سرنگ کے ذریعے نکال کر لا سکتے ہو۔ یہ بڑی لمبی چوڑی اور مشکل اسکیم تھی۔ میں اس پر جتنا غور کرتا مجھے لگتا کہ یہی ایک راستہ رہ گیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میں نے وافد سے پوچھا کہ اگر میں لیلا کو کیمپ سے نکال لاتا ہوں تو اس کے بعد وہاں سے میرے کسی دوسرے علاقے میں جانے کا کیا بندوبست ہوگا، کیونکہ صبح تک تو لیلا کے فرار کا علم ہو جائے گا اور نہ صرف اطالوی سپاہی بلکہ ان کے ہیلی کاپٹر بھی میری تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے۔ چاروں طرف صحرا ہے، ہم آسانی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ تم اس کی فکر نہ کرو، اگر تم اپنی منگیتر کو نکال لانے میں کامیاب ہو گئے تو باقی کام مجھ پر چھوڑ دو۔ میں تمہارا ایسا انتظام کروں گا کہ اطالوی تو کیا، جرمن بھی ساری زندگی تمہیں تلاش کرتے رہے نا تو تمہیں نہ پا سکیں گے۔ اب تم مجھے بتاؤ، کیا تم یہ خطرناک مشن شروع کرنے کو تیار ہو؟ میں کیسے انکار کر سکتا تھا؟ لیلا کی خاطر تو میں واقعی اپنی جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ یہ میرے دل کا معاملہ تھا۔ میں تیار ہوں، آپ مجھے کسی طریقے سے کھدائی کے اوزاروں کے ساتھ تباہ شدہ جہاز کے ڈھانچے تک پہنچا دیں۔ شاباش، تم مرد ہو، مردوں کا عشق ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں تمہیں کل یا پرسوں کسی وقت کیمپ کے پیچھے والے جہاز کے ڈھانچے تک پہنچانے کا اہتمام کر دوں گا۔ وہ جانے لگا تو میں نے کہا، میرے پاس کوئی اسلحہ ضرور ہونا چاہیے، اور نہیں تو کم از کم ایک ریوالور ہی مل جائے، وہی غنیمت ہے۔ اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ عرب میزبان اور مخلص مددگار وافد کے جانے کے بعد میں پھر اپنے خیالوں میں گم ہو گیا۔ میرے سامنے ایک بہت بڑی مہم تھی۔ یہ مہم جتنی سنگین تھی اتنی ہی خطرناک بھی تھی۔ اس میں میری اور لیلا کی جان جانے کا بھی خدشہ تھا۔ اگر عین وقت پر ہمارا بھید کھل جاتا تو ہمیں بے دریغ قتل کر دیا جاتا۔ یہ حقیقت میرے سامنے تھی۔ اس کے باوجود میں نے قسمت آزمانے اور اپنی جان کی بازی لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دوسرے دن میں گاؤں کے کونے والے مکان کے باہر ببول کے درخت کے نیچے بیٹھا سوچ میں غرق تھا کہ مجھے وافد اپنی طرف آتا نظر آیا۔ میرے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں تھوڑا وقفہ دے کر اٹھا اور جدھر وافد گیا تھا ادھر چل پڑا۔ گاؤں سے کچھ دور چھوٹا سا نخلستان تھا۔ یہاں کھجوروں کے جھنڈ تھے۔ وافد وہاں ایک درخت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی پڑ رہی تھی۔ لوگ اپنے اپنے کچے مکانوں میں آرام کر رہے تھے۔ کھجوروں کی چھاؤں میں ٹھنڈک تھی، ہمارے سوا وہاں کوئی نہ تھا۔ نخلستان کے کونے میں ایک جگہ دو اونٹ بیٹھے گردنیں اونچی کے جگالی کر رہے تھے۔ وافد بولا، میں نے سارا انتظام کر لیا ہے۔ سرنگ کھودنے کے لیے ایک لمبی کھرپی اور پلاسٹک کا بڑا تھیلا میں نے سنبھال کر رکھ لیا ہے۔ یہ چیزیں لے کر میں آج رات تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ پانی کا ایک مشکیزہ تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ کھانے کے لیے تمہارے پاس بھنے ہوئے چاولوں کا ایک تھیلا ہوگا۔ یہ خوراک تمہیں بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنی ہوگی، کیونکہ جہاز کے ڈھانچے میں داخل ہونے کے بعد تم وہاں سے صرف اس وقت باہر نکلو گے جب تم نے پوری سرنگ کھود لی ہوگی، اور نکلو گے بھی رات کے اندھیرے میں۔ میرا اندازہ ہے اگر تم دن میں 3 شفٹیں لگا کر کام کرو تو تمہیں کچھ نہیں تو 4 دن ضرور لگ جائیں گے۔ تمہیں اسی حساب سے پانی پینا اور چاول کھانے ہوں گے۔ اگر تم نے وقت سے پہلے خوراک اور پانی ختم کر لیا تو تمہیں وہاں کوئی سپلائی نہیں پہنچ سکے گی۔ ایک بار پھر سوچ سمجھ لو، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ میں فیصلہ کر چکا ہوں، اب مزید سوچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شاباش۔ اس نے میرا کندھا تھپتھپایا۔ میں نے ریوالور کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا، مجھے افسوس ہے کہ میں ریوالور کا انتظام نہیں کر سکا۔ ہاں، میں تمہیں ایک چھوٹا خنجر دے دوں گا، اسے تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو، لیکن میں تم سے ایک بات کی ضمانت لینا چاہتا ہوں، اور یہ ضمانت میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر لوں گا۔ فرمائیے، میں ہر قسم کی ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ مجھے اللہ کو حاضر ناظر سے سمجھ کر یقین دلاؤ کہ اگر خدا نہ خواستہ تم پکڑے گئے تو کسی کے بھی آگے میرا نام نہیں لوگے۔ میں نے وافد کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اسے بوسہ دیا اور پھر کہا، میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اگر اس مہم کے دوران پکڑا گیا، چاہے مجھ پر جتنا بھی تشدد کیا جائے، میں آپ کا نام کسی بھی حالت میں اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ وافد نے مجھے گلے لگا لیا۔ میرے بہادر بچے، اگر تو نے عقل مندی اور ہوشیاری سے کام لیا نا تو تم سرنگ کھودنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد تمہاری مہم کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، جو اگرچہ پہلے مرحلے سے زیادہ خطرناک ہے، لیکن اگر تم چوکس رہے اور اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مرحلہ بھی کامیابی سے طے کر لو گے۔
اب تم جاؤ، میں رات کو آؤں گا اور تم میرے ساتھ چلو گے، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ وافد وہیں کمر سیدھی کرنے کو لیٹ گیا۔ میں سلام کر کے اٹھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے مکان کی طرف چل پڑا۔ رات کے 11:15 بج رہے تھے کہ شیخ وافد آ گیا۔ وہ آتے ہی بولا، چلو چلو، سب چیزیں میں نے نخلستان میں چھپا کر رکھ دی ہیں، ہم ادھر ہی جائیں گے۔ مکان سے نکل کر ہم گاؤں کے پیچھے کی جانب سے ہوتے ہوئے نخلستان کی طرف روانہ ہوئے۔ رات اندھیری تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، ہر طرف گہری خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہم ریت پر بے آواز قدموں سے چل رہے تھے۔ نخلستان میں ایک جگہ خشک پتوں کے نیچے وافد نے ایک تھیلا چھپایا ہوا تھا۔ اس تھیلے میں پانی کا ایک بھرا ہوا بڑا مشکیزہ تھا، پلاسٹک کا مضبوط تھیلا، ایک لمبوتری کھرپی اور ایک تھیلا بھنے ہوئے چاولوں کا تھا۔ میں تمہیں اندھیری رات میں صرف وہاں تک لے جاؤں گا جہاں سے تمہیں ڈھانچہ نظر آنے لگے گا، وہاں سے تمہیں خود ہی ریت پر رینگ کر جہاز کے ڈھانچے تک جانا ہوگا۔ چلو اٹھو، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ چاولوں والا تھیلا شیخ وافد نے اٹھا لیا، مشکیزہ اور کھرپی والا پلاسٹک کا تھیلا میں نے کندھے پر لادا اور ہم تاریکی میں ڈوبے ہوئے صحرا میں قیدی کیمپ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وافد مجھے مختصر ترین راستے سے لے کر جا رہا تھا، وہ ایسے رخ پر جا رہا تھا کہ ہم کیمپ کے پیچھے جا کر نکلے۔ پھر بھی ہمیں کیمپ کے عقب میں پہنچتے پہنچتے 1.25 گھنٹہ لگ گیا۔ 1 میل دور ہی سے ہمیں قیدی کیمپ کے کھمبوں پر لگی ہوئی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ یہاں ریت کے گڑھے بھی تھے، ہم ان میں سے بڑی خاموشی کے ساتھ گزرے تھے۔ ایک گڑھے میں سے نکلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ قیدی کیمپ ہمارے سامنے تھا۔ وافد نے مجھے کندھے سے پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا۔ یہ کیمپ کا عقبی علاقہ تھا۔ کیمپ کے کونے والے کھمبے پر لگے ہوئے بلب کی روشنی میں مجھے کیمپ کی خاردار اونچی دیوار کافی نمایاں دکھائی دے رہی تھی۔ ہمارے اور کیمپ کے درمیان ایک جگہ ریت کا سیاہ اونچا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ یہ سیاہ ڈھیر جو تم دیکھ رہے ہو نا، یہی تباہ شدہ ڈھانچہ ہے، تم اس ڈھانچے کے اندر جانا ہے، یہاں سے میں واپس لوٹ جاؤں گا، آگے تمہارا کام شروع ہو رہا ہے۔ اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا کہ دن کے وقت یا رات کے وقت کسی بھی وقت ڈھانچے کے اندر کوئی آواز پیدا نہ ہو، ذرا سا بھی شور یا کھڑکڑاہٹ تمہیں فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر سکتی ہے۔ اب تم سرنگ کھودنے کے بعد ہی یہاں سے نکلنا، رات کو کسی وقت یہاں سے باہر آنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ یہاں تھوڑی تھوڑی دیر بعد سپاہی گشت لگاتے ہیں۔ سر نیچے کر لو، پیٹرول پارٹی آ رہی ہے۔ ہم نے اپنے سر نیچے کر لیے۔ کیمپ کے جنوب کی طرف سے ہمیں 2 سپاہیوں کے سائے نظر آئے جو آہستہ آہستہ خاردار دیوار کے ساتھ چلتے کونے والی مچان پر بنی ہوئی نگران چوکی کی طرف جا رہے تھے۔ کھمبے کی روشنی میں سپاہیوں کی رائفلوں پر لگی ہوئی سنگینیں ایک لمحے کو چمکی اور پھر دونوں خاردار دیوار کی دوسری طرف چلے گئے۔ اللہ کا نام لے کر نکل چلو، یہی وقت ہے، وافد نے میرے کندھے پر آہستہ سے ہاتھ مار کے کہا۔ میں نے مشکیزہ اور دونوں تھیلے اپنی پشت پر ڈالے اور ریت پر پیٹ کے بل رینگنے لگا۔ میرا رخ ڈھانچے کی طرف تھا جو ابھی تک مجھے سیاہ ڈھیر کی طرح نظر آ رہا تھا۔ یہ فاصلہ بمشکل 25-30 قدم کا ہوگا۔ میں مگرمچھ کی طرح تیزی سے رینگتا چلا جا رہا تھا۔ اس رات اندھیرا تھا۔ ڈھانچے کے پاس پہنچتی میں ایک شگاف میں سے اس کے اندر گھس گیا۔ میرا جسم جہاز کے سخت فرش سے ٹکرایا۔ میں ویسے کا ویسا ہی پڑا رہا۔ میرا سانس پھول رہا تھا۔ جب سانس درست ہوا تو میں نے اندھیرے میں آنکھیں کھول کر جہاز کے ڈھانچے کا جائزہ لیا۔ جہاز کی سیٹیں ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک جگہ سے چھت کے شگاف میں سے تارے نظر آ رہے تھے۔ جہاز کا پیٹ زیادہ کشادہ نہیں تھا، لیکن اس میں میرے چھپنے کی کافی گنجائش تھی۔ جہاز کا کاکپٹ والا حصہ بالکل تباہ ہو چکا تھا اور ادھر سے آسمان پورا کھلا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے مشکیزہ اور تھیلے وہیں رکھے اور جہاز کے اندر گھٹنوں کے بل اس کی دم کی طرف چلنے لگا۔ جہاز دم کی طرف سے ٹوٹا ہوا نہیں تھا اور اس کی چھت بھی وہاں سے پوری طرح قائم تھی۔ جہاز کے اندر ریت کافی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ میں دم کے پاس آ کر رک گیا۔ میں انتہائی احتیاط سے کام لے رہا تھا تاکہ کسی قسم کی کوئی آہٹ پیدا نہ ہونے پائے، کیونکہ گشت لگانے والے سپاہی کوئی دم میں ادھر آنے ہی والے تھے۔ رات کے اندھیرے میں ویسے بھی میں یہاں اپنے چھپنے کے لیے کوئی موزوں جگہ تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کام صرف دن کی روشنی میں ہی کیا جا سکتا تھا۔ مجھے ڈھانچے کی دم سب سے زیادہ محفوظ محسوس ہو رہی تھی۔ اگرچہ یہاں جگہ تنگ تھی مگر فرش صحیح سلامت تھا۔ میں گھٹنوں کے بل چلتا واپس ڈھانچے کی بغل والے شگاف کے پاس آیا۔ ایک ایک کر کے وہاں سے مشکیزہ اور دونوں تھیلے اٹھائے اور انہیں دم کی طرف لا کر ایک نشست کے ڈھانچے کے نیچے رکھ دیا۔ اب میں نے سر پر بندھا ہوا رومال اتارا۔ مجھے پسینہ آ گیا تھا، حالانکہ رات کافی خشک تھی۔ میں نے چہرے کو پوچھا، پھر مشکیزہ کے ساتھ منہ لگا کر پانی کا ایک گھونٹ پیا اور کمبل میں دبک کر وہیں نیند دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے 2 آدمیوں کے باتیں کرنے کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دی۔ میں نے اپنا سانس تک روک لیا۔ یہ وہی سپاہی تھے جو کیمپ کی دیوار کے باہر رات پیٹرول ڈیوٹی پر تھے۔ ان کی آوازیں آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئیں۔ میں موت کے پیٹ میں آ کر بیٹھ گیا تھا اور اب مجھے یہاں سے زندہ یا مردہ ہی باہر نکلنا تھا۔
सुरंग कहाँ से खोदी जाएगी, इसका फैसला मैं दिन की रोशनी में तबाहशुदा जहाज के फर्श को देखकर ही कर सकता था। मैंने कंबल ऊपर लिया हुआ था। रात सर्द हो रही थी। ढांचे के अंदर हल्की हल्की गर्माइश थी। उसकी वजह से मुझ पर खुनूद की तारी होने लगी। मैं दिल में इस वक्त यही सोच रहा था कि लैला को इल्म ही नहीं है कि मैं उसकी खातिर मौत के मुंह में उसके कितना करीब बैठा हूँ। सहरा की खामोश अंधेरी रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती चली जा रही थी और मैं सो गया था। मेरी आंख उस वक्त खुली जब मेरे कानों में किसी ट्रक के इंजन के मुसलसल चलने की आवाज़ आ रही थी। मैं जल्दी से उठ बैठा और ट्रक की आवाज़ पर कान लगा दिए। साथ ही मैं गौर से ढांचे के अंदरूनी हिस्से का जायजा भी ले रहा था। दिन की रोशनी में मुझे ढांचे के अंदरूनी हिस्से की हर शय साफ नजर आ रही थी। ये जहाज, जैसा कि वाफिद ने कहा था, बम्बार जहाज नहीं था, बल्कि ये सामान बर्दार छोटा जहाज था। ये वेल मछली के साइज का था, जो अंदर से बिल्कुल टूट फूट चुका था। कॉकपिट बिल्कुल तबाह हो गया था और वहां से सहरा का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। फौजी ट्रक की आवाज रुक गई। मैंने जहाज के दुम वाले हिस्से के एक सुराख में से बाहर झांक कर देखा। वहां से कोई 25-30 फुट के फासले पर कैदी कैंप के अकबी हिस्से की खारदार तार साफ नजर आ रही थी। बेगार करते हुए मैं इस तरफ नहीं आया था। खारदार तार के आगे कैदियों के छोटे छोटे क्वार्टरों की कतारें शुरू हो जाती थीं। जहाज का ढांचा कैंप की खारदार तार वाली दीवार के दरमियान में था, यानी वहां से दोनों कोनों वाली ऊंचाई पर बनी हुई निगरान पोस्टों का फासला तकरीबन बराबर बराबर था। निगरान चौकियों पर मुझे अतालवी सिपाहियों के सर नजर आ रहे थे। कैंप के अंदर से कभी कभी किसी सिपाही की आवाज सुनाई दे जाती थी। मैंने जल्दी से कंबल उतारकर उसे कोने में रखा। पानी का मशकीजा और भुने हुए चावलों का थैला भी कोने में छुपा दिया और उनके ऊपर वहीं से कुछ चीथड़े उतार कर डाल दिए। खुरपी निकालकर मैंने पहले एक तरफ रख दी थी। मैंने फर्श का मुआयना किया। फर्श कहीं नजर नहीं आ रहा था। हवाओं ने सहरा की रेत अंदर लाकर उस पर डाल दी थी। मैं रेत को हटाकर देखने लगा। मैं जहाज के ढांचे के पिछले हिस्से में जमीन खोदने के लिए कोई जगह तलाश कर रहा था। रेत के नीचे कहीं कोई स्टील का टुकड़ा आ जाता, तो कहीं लकड़ी का तख्ता। मैं उन्हें बिल्कुल न छेड़ता। उनके ऊपर दोबारा रेत डालकर उन्हें ढांप देता। आखिर दुम के बिल्कुल नीचे एक जगह से लकड़ी का फर्श टूटा हुआ था। ये कोई 3 फुट चौड़ा और 4 फुट लंबा शगाफ था। मैंने एक बार फिर जहाज के सुराख में से कैंप की तरफ देखा। वहां कोई सिपाही ना था। कैंप के अंदर से औरतों के तेज तेज बोलने की आवाज आने लगी। मैंने अल्लाह का नाम लेकर फर्श खोदना शुरू कर दिया। मैं बड़े आराम से खुरपी चला रहा था और रेत को जहाज के अंदर ही इधर उधर फेंकता जा रहा था। शुरू में रेत ही निकल रही थी। कोई 2 फुट जमीन खोदने के बाद नीचे से संगरेजे निकलने लगे। मैं बड़ी एहतियात से खुरपी चला रहा था कि संगरेजों से टकराने से आवाज पैदा ना हो। मैं प्लास्टिक के थैले में संगरेजे भरता रहता। जब थैला भर जाता तो उसे बड़े आराम से जहाज के फर्श पर इधर उधर बिखेर देता। सूरज सहरा में पूरी आबोताब से चमकने लगा था। ढांचा गर्म हो गया था। मेरी खुशकिस्मती थी कि जहाज की छत के अंदर लकड़ी की खपचियां लगी हुई थी, जिनकी वजह से अंदर ज्यादा गर्मी नहीं हो रही थी। फिर भी मैं पसीने से शराबोर हो गया, लेकिन मैंने अपना काम जारी रखा। दोपहर तक मैंने इतना बड़ा गड्ढा खोद लिया था कि मैं उसमें छुप सकता था। जमीन की पहली तह रेत की थी, दूसरी संगरेजों पर मुश्तमिल थी और उनके नीचे जमीन, रेत और मिट्टी मिली हुई थी। दोपहर के बाद मैं गड्ढे से बाहर निकलकर कोने में बैठ गया। थोड़े से भुने हुए चावल खाकर पानी पिया। कुछ देर आराम किया और एक बार फिर काम में लग गया। अब मैं गड्ढे की दीवार को गोलाई की शक्ल में खोद रहा था ताकि सुरंग बन जाए। ये सुरंग मैं जमीन की सतह से 2 फुट ऊपर करके खोद रहा था। इस दौरान जहाज की तरफ कोई ना आया। उस तबाहशुदा ढांचे की तरफ किसी को आम हालात में आने की जरूरत भी ना थी। फिर भी मुझे धड़का सा डर था। कैंप की तरफ अगर कोई आवाज पैदा होती तो मैं गड्ढे से निकल आता, ढांचे के सुराख के साथ आंख लगाकर देखता और इत्मीनान हासिल करने के बाद दोबारा अपने काम में लग जाता। जमीन मुतवाजी रुख पर अंदर से काफी नरम थी। मेरी खुरपी काफी आसानी से चल रही थी। शाम तक मैंने 3 सवा 3 गज सुरंग खोद दी। जब बाहर अंधेरा और खामोशी हो गई तो मैं भी थक गया। गड्ढे से निकला। गड्ढे के ऊपर लकड़ी की कुछ खपचियां डालकर, ऊपर चीथड़ा डालकर उसे बंद कर दिया। थैले में से भुने हुए चावल निकाल कर खाए, पानी पिया और कोने में कंबल ओढ़कर बैठ गया। मैं खुदी हुई मिट्टी को साथ ही साथ जहाज के अंदर बिखेरता जा रहा था। फिर उन पर रेत डाल देता था ताकि अगर वहां कोई आ जाए तो उसे शक ना हो कि यह ताज़ा मिट्टी कहाँ से निकल आई। रात को मैं बेसुध होकर सो गया। सारी रात सोया रहा। सुबह उठा तो थकान काफी हद तक दूर हो चुकी थी। सिर्फ हाथों पर छाले पड़ गए थे। मैंने पुराने चिथड़ों को फाड़कर उन्हें अपने हाथ पर लपेटा और गड्ढे में उतरकर सुरंग खोदने लगा। मिट्टी अगरचे नरम थी और उसमें रेत भी मिली हुई थी, फिर भी ये काम इतना आसान ना था जितना मैं समझ रहा था। पहले दिन तो मेरे हाथों से खून भी रिसने लगा था, लेकिन दूसरे दिन जख्मों की जगह गुत्थियां सी पड़ गई और दीवार खोदते वक्त हाथ ज्यादा दर्द नहीं करते थे। सारा दिन मैं सुरंग खोदता रहता। बीच में रेत और मिट्टी के थैले भर भर कर उसे जहाज के अंदर बड़ी एहतियात से इधर उधर बिखेर देता। सुराख से झांककर बाहर के माहौल का जायजा भी ले लेता।
तीसरे रोज मैं सुरंग के अंदर ही था कि जबरदस्त आंधी चलने लगी। तेज हवा की चीखें सुनाई देने लगी। मैं जल्दी से सुरंग में से उल्टा रेंग कर बाहर आ गया। जहाज का ढांचा इस तरह हिल रहा था जैसे भौचाल आ गया हो। कॉकपिट की तरफ से तेज हवा रेत को उछाल उछाल कर अंदर फेंक रही थी। मैंने रुमाल से मुंह सर लपेट लिया और कोने में दुबक कर बैठ गया। आधे घंटे तक आंधी चलती रही, फिर रुक गई। मैंने रुमाल हटाकर मुंह और सर झाड़ा। ताजा रेत की तह अंदर बिछ गई थी। मैंने सुराख में से कैंप की तरफ देखा। वहां कुछ कैदी औरतें फावड़ों से रेत हटा रही थीं। उनकी तेज तेज बातें करने की आवाजें भी आ रही थीं। एक सिपाही राइफल कंधे से लटका उनके करीब ही खड़ा था। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि सब खैरियत है आसपास, तो मैं गड्ढे में उतरकर रेंग कर सुरंग में दाखिल हुआ और खुदाई शुरू कर दी। जो जो सुरंग आगे बढ़ रही थी, काम मुश्किल और वक्त तलब होता जा रहा था। मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद रेत और मिट्टी को प्लास्टिक के थैले में भरकर उसे सुरंग में से बाहर निकालना पड़ता था। ये काम बहरहाल करना था। उसका नतीजा ये निकला कि काम की रफ्तार सुस्त हो गई। पानी मेरे पास मेरे हिसाब से सिर्फ 2 दिन का बाकी रह गया था। चावल की भी इतनी खुराक बाकी थी। मैं सोचता कि अगर सुरंग मजीद 2 दिनों में पूरी ना हुई तो मुझे लामोहाला पानी लेने गांव जाना पड़ेगा। तीसरे दिन दोपहर के बाद मैंने बाहर निकलकर दीवार के सुराख में से अंदाजा लगाया कि सुरंग किधर को जा रही है। जमीन की सतह से मैं अंदाजा ही लगा सकता था। मेरे हिसाब से सुरंग सामने कैंप की खारदार तारों की तरफ ही जा रही थी और मैंने आधे से ज्यादा फासला तय कर लिया था। ये सुरंग गोल थी और एक पाइप की शक्ल में थी। उसमें से सिर्फ एक ही आदमी रेंगकर गुजर सकता था। छत की तरफ सुरंग की ऊंचाई मैंने इतनी जरूर रखी थी कि रेंगते वक्त सर ऊपर ना लगे और कोहनियां भी आसानी से आगे पीछे हरकत कर सकें। पहले मुझे खतरा था कि किसी जगह से अचानक सुरंग बैठ ना जाए, लेकिन यह देखकर खतरा दूर हो गया कि जमीन में कहीं कहीं पत्थरों के ऐसे टुकड़े आ गए थे जिन्होंने जमीन को जकड़ रखा था। इसके बावजूद जब मैं रेंगता हुआ सुरंग में जाता तो मेरा दिल ये सोचकर बैठ जाता कि अगर इस वक्त मेरे ऊपर सुरंग की छत गिर पड़ी तो मेरा क्या हाल होगा। सुरंग कब्र से भी तंग और उसके अंदर गहरी तारीकी थी। मैं अंदर कोई लैंप या मोमबत्ती नहीं जला सकता था। बस हाथों से टटोल कर उसे खोदता चला जा रहा था। सुरंग में ताज़ा हवा पीछे से आती रहती थी। जो जो सुरंग आगे बढ़ रही थी, ताज़ा हवा अंदर कम आने लगी थी, जिसकी वजह से बहुत जल्द मेरा सांस फूल जाता था। 1-2 बार तो मुझे अपना दम घुटता महसूस हुआ। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि मुझे सुरंग के बीच में किसी जगह छत में छोटा सा गोल सुराख करना चाहिए। ऊपर रेतीली जमीन तो है ही, सुराख बड़ी आसानी से बन जाएगा। और तो और ऊपर से किसी को उसका पता भी नहीं चलेगा। चौथे रोज सुबह में तैयार होकर सुरंग के अंदर घुसा तो कोई 10-12 फुट आगे जाकर ऊपर छत में खुरपी की मदद से सुराख करने लगा। मैं खुरपी को दाएं बाएं जोर जोर से घुमा रहा था। मेरे ऊपर रेत और मिट्टी गिर रही थी। वहां से जमीन की मोटाई 4 फुट से कम नहीं थी। मैं तनदही से अपने काम में लगा रहा। 2 घंटे की जान का मेहनत के बाद एक बार जो मैंने छत में खुरपी चलाई तो गर्म रेत मेरे ऊपर आ गिरी। ये बाहर जमीन की रेत की सतह थी। उसके साथ ही सुरंग में मेरे ऊपर रोशनी हो गई और ताज़ा हवा अंदर आने लगी। ऊपर हथेली जितना बड़ा सुराख बन गया था, जिसमें से ताज़ा हवा और दिन की रोशनी आ रही थी। मैंने मजीद खुरपी चलाना मुनासिब न समझा और वहीं से रेत मिट्टी थैले में डालकर पीछे रेंगने लगा। सुरंग में ताज़ा हवा के आने जाने और बीच में रोशनी पड़ने से काम में आसानी पैदा हो गई थी। अब मेरी सांस ज्यादा नहीं फूलती थी। सांस लेने में भी आसानी थी। मैंने जहाज की दीवार के सुराख में से देख लिया था। सुराख वाली जगह मुझे जमीन पर दिखाई तो नहीं देती थी, लेकिन यह इलाका वीरान था और इधर कोई सिपाही गश्त करते हुए नहीं आता था। चौथा दिन भी गुजर गया। मैं पानी पीने में इंतहाई किफायत से काम ले रहा था। इसके बावजूद मेरे पास सिर्फ एक दिन का पानी रह गया था। यानी मैं 5वें रोज दिन में सिर्फ 2 गिलास पानी पी सकता था। चावल भी एक ही वक्त खा सकता था। मैं आधी रात को वहां से निकलकर गांव जाकर चावल और पानी लाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मैंने तय कर लिया कि जैसे भी हो मैं 5वें दिन सुरंग का काम खत्म कर दूंगा। ढांचे के फर्श पर अब मजीद मिट्टी डालने की जगह नहीं रही थी। मैं मिट्टी के थैले अब कॉकपिट की तरफ उंडेल देता और उसके ऊपर ताज़ा रेत पांव से डाल देता। मैं सारा दिन खुदाई में लगा रहा। दोपहर के वक्त मुझे कदमों की भारी चाप सुनाई दी। मैंने अपना हाथ रोक लिया। फौजी बूटों की चाप मेरे ऊपर से गुजर गई। यह अतालवी सिपाही थे। इसका मतलब था कि मेरी सुरंग कैदी कैंप की खारदार दीवार के पास पहुंच गई थी। अब सिर्फ 3-4 फुट की खुदाई का काम बाकी था, क्योंकि मुझे सुरंग को खारदार दीवार के अंदर ले जाना था। मैंने ज्यादा पुरजोश होकर काम करना शुरू कर दिया। 3 फुट की खुदाई में मुझे 2 घंटे लग गए। जब मुझे अंदाजा हुआ कि मैं कैदी कैंप की खारदार दीवार के 1.5-2 फुट अंदर तक चला गया हूं, तो मैंने आगे खुदाई रोक दी और छत में सुराख करने लगा। 1 घंटे तक मैं इसी दिक्कत तलब काम में लगा रहा। सुरंग में मेरे ऊपर काफी मिट्टी और रेत गिर चुकी थी। मैंने प्लास्टिक के थैले को घसीट कर आगे किया और उसमें रेत मिट्टी डाली और उल्टा रेंगता हुआ सुरंग से निकलकर गड्ढे में आ गया। यहाँ से बाहर जहाज के ढांचे में निकला तो दिन गुरूब हो चुका था और शाम का सुरमई अंधेरा फैलने लगा था।
میں نے سانس درست کی، تھوڑا سا پانی پیا۔ مشکیزہ میں صرف ایک پیالہ ہی پانی کا باقی رہ گیا تھا، چاول بھی تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ ریت اور مٹی کو میں نے ادھر ادھر بکھیر دیا اور ڈھانچے کے سوراخ میں سے کیمپ کی طرف دیکھا۔ کھمبوں کے بلب روشن ہو گئے تھے، قیدی کوارٹروں کے باہر بھی کہیں کہیں بتیاں جل چکی تھیں۔ میں اس رات کام ختم کر کے صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس گاؤں چلا جانا چاہتا تھا۔ میں نے پانی کے 2 گھونٹ اور پیے اور اللہ کا نام لے کر سرنگ میں گھس گیا۔ سرنگ کی چھت میں سوراخ کرنے کا کام خطرناک تھا۔ میں ہمتاً گوش ہو کر یہ کام کرا تھا۔ دور سے اطالوی گشت پارٹی کی آہٹ سنائی دیتی تو میں وہیں کام روک دیتا۔ میں نے محسوس کیا کہ اطالوی فوجیوں کے قدموں کی آواز پہلے میرے دائیں جانب ہو گئی تھی۔ یہ بڑی خوش آئند بات تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میں خاردار دیوار کے اندر تھا۔ سوراخ میں سے مٹی میرے اوپر گر رہی تھی۔ میرا ہاتھ تیزی سے کھرپی چلا رہا تھا۔ آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب میں نے اوپر چھت میں کھرپی ماری تو وہ آدھی باہر نکل گئی اور ساتھ ہی مجھے سوراخ میں سے سلیٹی رنگ کی روشنی نظر آئی۔ اس روشنی کے ساتھ تازہ ہوا بھی تھی۔ میں نے کھرپی تیزی سے چلانی شروع کی۔ مجھے معلوم تھا کہ خاردار تاروں کے اندر کی جانب کوئی سپاہی نہیں ہوتا۔ وہاں سے چند قدموں کے فاصلے پر قیدی عورتوں کے تنگ و تاریک کوارٹر شروع ہو جاتے تھے۔ مجھے صرف ڈر گشت کرنے والے سپاہیوں کا تھا، مگر وہ بھی مجھ سے بائیں جانب کی دیوار کے پرے تھے۔ پھر رات کا اندھیرا بھی ہو گیا تھا۔ میں سوراخ کو بڑا کرنے لگا۔ جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ میں اپنا سر باہر نکال سکتا تھا تو میں نے آہستہ سے اپنا سر باہر نکال کر دیکھا۔ خوشی سے میرا دل اچھل پڑا۔ میں خاردار دیوار کے 2 فٹ اندر تھا۔ میں نے دیکھا کہ جہاں میں نے سوراخ کیا تھا وہاں قریب ہی سوکھی گھاس کی چھوٹی سی ڈھیری پڑی تھی۔ میں نے سر اندر کر کے باہر ہاتھ ڈالا اور ڈھیری میں سے گھاس کو اپنی طرف کھینچا۔ پھر اس سے سوراخ کو بند کر دیا اور جلدی جلدی الٹا رینگتا ہوا سرنگ سے گزرتا تباہ شدہ جہاز کے ڈھانچے میں آ گیا۔ یہاں جو گڑھا میں نے کھود رکھا تھا اسے چیتڑوں وغیرہ سے اچھی طرح بند کر دیا۔ اپنی چیزیں سمیٹی اور جہاز کے شگاف کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور رات کا اندھیرا گہرا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات گہری ہو گئی۔ کیمپ پر بھی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے خالی مشکیزہ اور پلاسٹک کے تھیلے اپنی کمر کے ساتھ باندھے اور ڈھانچے سے نکل کر ریت پر رینگنا شروع کر دیا۔ کچھ دور تک صحرا کی اندھیری رات میں اسی طرح پیٹ کے بل رینگتا چلا گیا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ میں کیمپ سے مناسب حد تک دور نکل آیا ہوں تو میں جانوروں کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں پر چلنے لگا۔ جب کیمپ کی روشنیاں کافی پیچھے رہ گئیں تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور جتنی تیز چل سکتا تھا چلنے لگا۔ مجھے گاؤں تک پہنچتے پہنچتے کافی وقت لگ گیا۔ میں گاؤں کے کونے کی طرف سے ہو کر اپنے مکان کی دیوار پھاند کا صحن اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا اپنی کوٹری میں آ کر بے سدھ ہو کر زمین پر پڑ گیا۔ میں تھکاوٹ سے چور تھا۔ میں نے 5 دن جہاز کے ڈھانچے میں رہ کر 10 گھنٹے زمین کھودی تھی۔ کھانے کو بھی سوائے بھنے ہوئے چاولوں اور پانی کے کچھ نہ ملا تھا۔ مجھے کمزوری ضرور محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس بات کی بھی بہت خوشی تھی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب یہ میری قسمت تھی کہ میری سرنگ کا طالبی سپاہیوں کو علم ہوتا ہے یا نہیں۔ میری کوٹری کے گھڑے میں پانی بھرا تھا۔ میں نے اٹھ کر پانی پیا اور پھر بستر پر لیٹ گیا۔ اتنے میں دروازے پر کسی نے آہستہ سے دستک دی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سوائے وافد کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب میں وافد کی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ کوٹری میں اندھیرا تھا۔ وافد دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، تمہیں کل رات آ جانا چاہیے تھا۔ میں کل رات بھی یہاں تمہیں دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے وافد کو اپنی ساری کہانی سنائی اور بتایا کہ میں سرنگ کو قیدی کیمپ کے اندر لے جانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ وہ رومال میں میرے لیے کھانا لایا تھا۔ کئی دنوں سے میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے سارا کھانا کھا گیا۔ اب تم آرام کرو۔ صبح جب لوگ تم سے پوچھیں گے تو یہی کہنا کہ تم دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ میں نے لوگوں کو یہی بتا رکھا ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ کل دوپہر کے بعد کھجوروں کے جھنڈ تلے آ جانا۔ وافد کے جاتے ہی میں گہری نیند سو گیا۔